حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر کے خلافت کے آخری ایام تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا، بڑا بے فکر اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا ہے؟ کہتے ہیں میں قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ تھے۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نہ امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عمر کو لا کے گھر کے اندر چارپائی پہ بٹھایا۔ میں نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے، عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو عمر کو جانتا ہے، عمر وعدوں کا پکا ہے۔ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، حضور پہیلیاں نہ بجائیں، مہربانی کریں، بتائیں کدھر آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63واں ابھی چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا ہے، اٹھ فریدا ستیا، داڑھی آ گیا بور، اگا نیڑے آ گیا، پیچھا رہ گیا دور، اب قبر حشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، اور حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں تو شامل نہیں؟ سچ بتاؤ منافقین میں تو شامل نہیں؟ کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبرائیل جناب عمر کی شان بیان کرے تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے ضرور سنا ہے دوستو۔ ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا
تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھ۔